السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 1 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 22 فروری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ سعودی عرب میں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں آج بدھ کو یوم تاسیس یعنی سعودی فاؤنڈیشن ڈے منایا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ محمد ابن سعود نے 22 فروری 1727 عیسوی کو پہلی سعودی ریاست قائم کی تھی۔ فاؤنڈیشن ڈے اسی کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یوم تاسیس کے سلوگن میں اگرچہ پہلی سعودی ریاست کے دارالحکومت الدرعیہ اور اس کے دستور قرآن و حدیث سے گہرے تعلق کا اظہار ہے، مگر ان دنوں سعودی عرب میں اسلامی روایات اور سعودی اقدار کے خلاف چیزیں ملک میں متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ اسلامی روایات اور سعودی اقدار کے خلاف جہاں مطاف میں عین بیت اللہ کے سامنے مردوں کے حصے میں خواتین سیکیورٹی اہلکاروں کی نامناسب لباس میں تعیناتی شامل ہے، وہیں سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض فنون لطیفہ اور روشن خیالی کے عنوان سے دنیا بھر کے فلمی ستاروں، ناچ گانے والوں اور گناہ پسند لوگوں کی آمد کا مرکز بنا ہوا ہے۔ انہی اسلامی روایات اور سعودی اقدار کے خلاف متعارف کرائی جانے والی چیزوں میں دو چیزوں کا اضافہ اور ہو گیا ہے۔ تازہ ترین خبر کے مطابق سعودی عرب میں جدہ کے کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ پر پہلی مرتبہ خواتین پیرامیڈکس کی خدمات بھی حاصل کر لی گئی ہیں۔ بالفاظ دیگر جدہ کا کنگ عبدالعزیز بین الاقوامی ایئرپورٹ سعودی عرب کا پہلا ہوائی اڈہ بن گیا ہے، جہاں ہنگامی اور نازک معاملات کے لیے طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے خواتین پیرامیڈکس کا استعمال کیا جائے گا۔ دوسری جانب صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین کے صدر شیخ عبدالرحمن السدیس نے غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے خواتین کا شعبہ قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شیخ عبدالرحمن السدیس نے خواتین اور زائرین کو فراہم کی جانے والی خدمات کے نظام کو مضبوط کرنے، ترقی کے عمل کو آگے بڑھانے، خواتین کو بااختیار بنانے اور غلاف کعبہ کے لیے شاہ عبدالعزیز کمپلیکس کے زائرین کو بہترین خدمات فراہم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ شیخ عبدالرحمن السدیس نے مزید کہا کہ یہ ہدایات سعودی عرب کے وژن 2030 کے اہداف کے حصول، خواتین کو بااختیار بنانے اور حرمین شریفین میں تمام خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے حکومتی اقدامات کا حصہ ہے۔ ادھر ایک دوسری علیحدہ خبر میں سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں گھناؤنے قتل کی واردات میں ایک عرب ملک سے آنے والے زائر نے ہوٹل میں 2 افراد کو چاقو کے وار کر کے قتل کر دیا۔ سعودی پولیس کے مطابق الجزائر کے شہری نے ہوٹل میں ایک ہی ملک کے 2 زائرین عمرہ پر حملہ کیا اور قتل کے بعد جائے وقوع سے فرار ہو گیا۔ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پاکستان شکایات کی بجائے براہ راست بات کرے۔ افغان وزارت خارجہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی کانفرنسوں میں شکایت کے بجائے براہ راست افغان حکومت سے بات کرے۔ افغان خبر رساں ادارے BNA کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت خارجہ نے میونخ سیکیورٹی اجلاس میں پاکستان کے وزیر خارجہ کے حالیہ بیانات کے حوالے سے ایک بیان میں کہا کہ افغانستان پاکستانی وزیر خارجہ کے میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں کی گئی اس گفتگو کا خیر مقدم کرتا ہے جس میں انہوں نے پرامن افغانستان کو خطے کے استحکام کے لیے اہم قرار دیا اور عالمی برادری سے کہا کہ وہ افغان شہریوں کے علمی استعدادوں میں بہتری، افغانستان کے اثاثوں کی آزادی، بینکنگ پابندیاں ہٹانے اور افغان عوام کو انسانی امداد جاری رکھنے کے حوالے سے افغانستان کی مدد کریں۔ پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے بیان میں افغانستان کے حوالے سے مزید کہا تھا کہ ہم پورے اعتماد ہیں کہ ہم پاکستان میں کام کرنے والے دہشت گردوں کا مقابلہ کر لیں گے، تاہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک افغانستان سے دہشت گردی کے خطرے سے نمٹا نہیں جاتا تب تک ہم دہشت گردی کے شدید خطرے کے فیز میں رہیں گے۔ افغان وزارت خارجہ کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ امارت اسلامیہ افغانستان کا عزم ہے کہ کسی کو افغانستان کی سرزمین دوسرے ممالک کے خلاف
استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، خصوصاً اس کے پڑوسی ممالک کے خلاف۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ہم پاکستان کو تجویز دیتے ہیں کہ وہ بین الاقوامی کانفرنسز میں شکایت کرنے کے بجائے افغان حکومت سے براہ راست دو طرفہ مسائل پر بات کرے۔ واضح ہے کہ میونخ سیکیورٹی اجلاس کے لیے جرمنی میں موجود پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد غیر محفوظ ہے اور افغان حکومت کے پاس اس سرحد کی نگرانی کے لیے صلاحیت نہیں ہے۔ قرآن ہاتھ میں لے کر فریاد کرتی خاتون کا وحشیانہ قتل، پوری قوم سوگ میں۔ بلوچستان کے ضلع بارکھان کے علاقے حاجی گوٹھ میں ایک ویران کنویں سے خاتون سمیت 3 افراد کی لاشیں ملنے کے دلخراش واقعے کے سامنے آنے والی تفصیلات نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جو رواں ماہ کے اوائل میں بنائی گئی۔ اس ویڈیو میں ایک خاتون گراناز بیوی دہائیاں دیتی دکھائی دیتی ہے کہ وہ اپنے 6 بچوں اور ایک بیٹی کے ساتھ بارکھان کے سردار عبدالرحمان کھیتران کی نجی جیل میں قید ہیں۔ ویڈیو میں خاتون نے قرآن ہاتھ میں لے کر دہائیاں دی اور کہا کہ مجھے میرے رب کی قسم ہے، سردار عبدالرحمان کھیتران نے مجھے جیل میں قید کیا ہوا ہے، میری بیٹی کے ساتھ ہر روز زیادتی کر رہا ہے، میرے بیٹوں کو بھی قید کیا ہوا ہے، ہمیں کوئی آزاد کرائے۔ یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو خاتون نجی جیل سے تو رہا نہیں ہوئی مگر زندگی کی قید سے رہا ہو گئی۔ خاتون اور اس کے اپنے 2 بیٹوں کی تشدد زدہ لاشیں بارکھان کے کنویں سے برآمد ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تینوں ماں اور بیٹوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے جبکہ خاتون کے چہرے کو تیزاب ڈال کر مسخ کیا گیا۔ واقعہ سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر بھونچال گیا اور ہر طرف اس مظلوم خاندان کو انصاف فراہم کرنے اور مبینہ مجرم سردار کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ ہونے لگا، جس کے نتیجے میں حکومت اور ادارے حرکت میں آ گئے اور صوبائی حکومت نے JIT بنانے کا اعلان کر دیا۔ تاہم اس واقعے کے مبینہ سفاک کردار تاحال صوبائی وزیر کے عہدے پر براجمان ہیں۔ دوسری جانب سردار عبدالرحمان کھیتران نے واقعے سے لا علمی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں معلوم نہیں کہ یہ لاشیں کس کی ہیں۔ ان کے بقول میں اس وقت کوئٹہ میں اپنے گھر پر موجود ہوں اور میری کوئی نجی جیل نہیں ہے۔ حکومت اور تمام اداروں کو پیشکش کرتا ہوں کہ بارکھان، کوئٹہ اور لاہور میں موجود میرے گھروں کی تلاشی لے لیں۔ ادھر مقتولہ خاتون کے شوہر خان محمد مری کا کہنا ہے کہ وہ سردار عبدالرحمان کے خوف سے روپوش ہیں۔ نجی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے محمد خان مری نے کہا کہ سردار عبدالرحمان کھیتران نے اس پر اپنے ہی بیٹے انعام شاہ کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ سردار کے پاس چوکیدار تھا، اس وقت اپنی جان کے خوف سے روپوش ہے، اس لیے FIR کٹوانے کوہلو بھی نہیں جا سکتا۔ PTI کی جیل بھرو تحریک کا آغاز، شاہ محمود قریشی سمیت 200 کارکن آج گرفتاری دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI کی جیل بھرو تحریک کا آغاز بدھ سے ہو رہا ہے اور پہلے مرحلے میں 200 کارکن پولیس کو گرفتاری دیں گے۔ تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے کہ جیل بھرو تحریک کا آغاز لاہور سے ہوگا، جس کی قیادت پارٹی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کریں گے اور وہ سب سے پہلے گرفتاری دینے والے رہنما ہوں گے۔ دوسری جانب شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ بدھ کو ان کے ہمراہ 3 دیگر رہنما بھی گرفتاری دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر عارف الوی نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 9 اپریل کو الیکشن کرانے کا اعلان کیا ہے۔ اگر ان کے اس اعلان پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو PTI کو جیل بھرو تحریک کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ واضح ہے کہ PTI کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے 3 ہفتے قبل جیل بھرو تحریک کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ موجودہ حکومت الیکشن کی تاریخ دینے سے گریزاں ہے اور نگراں حکومتیں بھی جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے اپنے ساتھیوں سمیت پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI میں ضم ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ منگل کو عمران خان سے ملاقات کے بعد نیوز کانفرنس کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی نے کہا کہ وہ اب عمران خان کی قیادت میں اپنا سیاسی سفر آگے بڑھائیں گے۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ ق کے صدر چودھری شجاعت حسین نے چودھری پرویز الہی کی بنیادی رکنیت ختم کر دی ہے۔ خیال رہے کہ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی چچا زاد بھائی ہیں اور دونوں عرصہ دراز تک ایک ساتھ ہی سیاسی سفر جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن گزشتہ برس سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے دوران دونوں رہنماؤں کی راہیں جدا ہو گئی تھیں۔ چودھری پرویز الہی نے عمران خان جبکہ چودھری شجاعت حسین اور ان کے بیٹوں نے حکمراں اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیا تھا۔ نامناسب سوال کے بعد اب بالی ووڈ ڈے،
لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز یعنی لمز کو پاکستان کی ہارورڈ یونیورسٹی کہا جاتا ہے۔ 19 فروری کو پاکستان کی ہارورڈ یونیورسٹی کے طلباء نے کیمپس میں بالی ووڈ ڈے منایا، جہاں لڑکے اور لڑکیاں بھارتی فلموں کے مشہور کرداروں کا روپ دھارے اور ان کے ڈائیلاگ بولتے ہوئے نظر آئے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں کوئی بھارتی فلم ہیرا پھیری کا بابو بھیا تو کوئی فلم محبتیں کا شاہ رخ خان بنا نظر آیا۔ طلباء کی جانب سے یہ ویڈیوز اپلوڈ ہونے کے بعد ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایک بحث چھڑ گئی۔ کسی کو طلباء کا بالی ووڈ ڈے منانا برا لگا تو کوئی یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ لڑکے اور لڑکیوں کو تفریح کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ ایک ٹویٹر صارف طارق پراچا نے لکھا کہ ہمارا دین الگ، مذہب الگ، دینی و مذہبی رسومات الگ، روایات و تہذیب و تمدن الگ، رہن سہن الگ اور کھانا پینا الگ، اخلاقی اقدار و طور طریقے الگ، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ابھی تک ہم وہی اٹکے ہوئے ہیں جن سے ہم الگ صرف انہی وجوہات کی وجہ سے ہوئے تھے۔ کیا ہم نے نہ بدلنے کی قسم کھائی ہے؟ عبدالرحمن صاحبزادہ نامی صارف نے رد عمل دیتے ہوئے لکھا کہ ہمارے تعلیمی ادارے انجینئرز کی بجائے ڈیش ڈیش پیدا کر رہے ہیں اور الزام مدرسوں پر ڈالتے ہیں کہ مدرسوں نے آج تک کون سے سائنسدان پیدا کیے ہیں۔ مغربی تعلیم شعوری کے بجائے بے غیرتی پھیلا رہی ہے۔ بالی ووڈ ڈے منائے جانے پر ہونے والی اس شدید تنقید پر انتظامیہ کا موقف ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں اسلام آباد کی کومسیٹس یونیورسٹی نے انگریزی کے پرچے میں نامناسب سوال پوچھنے پر ایک لیکچرار کو برطرف کر دیا ہے۔ گزشتہ 2 دنوں سے سوشل میڈیا پر کومسیٹس یونیورسٹی کا ایک سوال نامہ وائرل ہے، جس میں بہن بھائی کے درمیان جسمانی تعلقات پر مبنی پوچھے گئے سوال پر لوگ غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وزارت برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کومسیٹس کو احکامات جاری کیے تھے کہ سوال نامہ بنانے والے افراد کے خلاف کارروائی کی جائے، جس کے جواب میں یونیورسٹی انتظامیہ نے بتایا کہ رواں مہینے کی 2 تاریخ کو کومسیٹس نے خیر البشر نامی اس لیکچرار کو برطرف کر دیا تھا اور طے کیا تھا کہ لیکچرار کو مستقبل میں بھی ہر قسم کی ملازمت کے لیے بلیک لسٹ رکھا جائے۔ سلمان رشدی پر حملہ کرنے والے نوجوان کے لیے قیمتی زمین کا تحفہ۔ شاطم رسول رشدی کو چھرا گھونپنے والے لبنانی نژاد امریکی نوجوان ہادی مطر کو ایک ایرانی عہدیدار نے قیمتی تحفہ پیش کیا ہے۔ عوامی کمیٹی کے سیکریٹری محمد اسماعیل زرعی نے ہادی مطر کو 1000 مربع میٹر زمین دینے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہادی مطر نے ایسا کیا۔ محمد اسماعیل زرعی نے اس کارروائی کو جرأت مندانہ اقدام قرار دیا اور کہا کہ ہادی مطر نے رشدی کو ایک آنکھ سے اندھا کر دیا، اس کو ایک ہاتھ سے معذور کر دیا، اس پر ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے۔ یہ تحفہ ایک خصوصی تقریب کے دوران ہادی مطر کو یا ہادی مطر کے قانونی نمائندے کے حوالے کیا جائے گا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں روس نے امریکہ کے ساتھ ایٹمی ہتھیاروں کا معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے کہا کہ نیو اسٹارٹ معاہدہ معطل کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی روس کے خلاف جارحانہ سرگرمیوں کی وجہ سے یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے۔ واضح ہے کہ نیو اسٹارٹ معاہدہ روس اور امریکہ کے جوہری ہتھیاروں کی تعداد محدود کرتا ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے روسی صدر کے اعلان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ روس نے ایٹمی ہتھیاروں کے کنٹرول کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ فیصلہ کیا ہے۔ ایک تیسری خبر میں شام کے صدر بشار الاسد نے سلطنت عمان کا دورہ کیا اور سلطنت کے دارالحکومت مسقط میں عمان کے سلطان ہیثم ابن طارق السید سے ملاقات کی۔ بعد ازاں عمانی وزارت خارجہ نے ٹویٹ کیا جس میں لکھا گیا کہ سلطان نے 2 ہفتے قبل شام اور ترکیہ میں آنے والے مہلک زلزلے اور تباہ کاریوں پر افسوس اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ ٹویٹ میں یہ بھی لکھا گیا کہ نجی ملاقات سے پہلے دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ ادھر ایک چوتھی خبر میں ترکیہ میں 6 فروری کے تباہ کن زلزلے کے بعد 20 فروری کی شام پھر زلزلے کے 2 جھٹکوں نے بہت پیدا کر دیا۔ نئے زلزلے کے دوران براہ راست نشریات میں کیمروں کے سامنے ترک رکن پارلیمان کے شرمناک لمحات سامنے آ گئے۔ ترک رکن پارلیمان لطفی خاشقجی انطاکیہ میں ترک ٹی وی چینل کو براہ راست انٹرویو دے رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے زمین کو ہلتے ہوئے محسوس کیا تو وہ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ سارے آداب چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، جس پر لوگوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔